اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مبارکہ شعراء 26ویں سورت ہے۔ 11 رکوع ہیں، 227 آیات ہیں۔ آیات ذرا مختصر ہیں۔ ہم آیت نمبر 1 سے 33 تک انشاءاللہ جائیں گے۔ طاسین تلک آیات الکتاب المبین، یہ بھی دور متوسط کی صورت ہے کہ جب ان کی طرف سے استہزاء اور ایذاء رسانی جو تھی وہ کافی بڑھ گئی تھی، لیکن ابھی تک نوبت جو ہے وہ تشدد پر نہیں آئی تھی۔ اس وقت قریش مکہ سے یہ گفتگو کی گئی، یہ آیات ہیں کتاب مبین کی، یعنی ایک روشن کتاب، جو کتاب اپنا مطلب آپ بیان کرنے پر قدرت رکھتی ہے، اتنی ہے کہ اس کو کسی انٹرپریٹر کی بھی ضرورت نہیں۔ مبین بیان کرنے والی کو کہتے ہیں۔ وہ ایک جگہ پہ آیا ہے کہ لڑکی کو جہاں دفن کرنے کا اس میں کیا کہ وہ جو ہے وہ جب لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، تو اس میں وہ مبین نہیں ہوتی، یعنی وہ جو دوسری طرف سے کہا جا رہا ہے اس کا جواب نہیں دے سکتی ہیں جی، جو زیوروں میں پلی، ہاں زیوروں میں پلی، سورہ زخرف۔ ہاں ہاں، کیونکہ وہاں اس قبائلی معاشرے میں، غیر متمدن معاشرے میں، عورت کا اتنا ایکسپوجر نہیں تھا۔ اب ہمارے معاشرے میں نسبتاً بہت زیادہ بڑی بڑی اچھی مقرر عورتیں ہیں، اور جناب وہ تقریر کر کے اپنی تقریر کی بنیاد پر الیکشن جیت جاتی ہیں، مردوں سے زیادہ اچھی تقریر کر لیتی ہیں۔ تو یہاں پہ بتایا گیا یہ کتاب مبین ہے، یہ ایک روشن کتاب ہے، اس کو کوئی گونگی یا صامت کتاب نہ کہے۔ ہمارے ممبروں پہ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ ابھی آپ کتاب صامت کی تلاوت سن رہے تھے، اس کے بعد اب قرآن ناطق کی تلاوت ہو رہی، یعنی پہلے گونگے قرآن کی آپ خاموش کی آپ سن رہے تھے، ابھی جو ہے نا وہ ناطق کی آئے گی۔ مجھے بھی یہ ایک دفعہ یہ معاملہ پیش آیا، مجھ سے پہلے ایک جو صاحب وہ اناؤنسمنٹ کر رہے تھے مجلس میں، اب فلاں صاحب جو ہیں وہ پڑھیں گے، اب فلاں صاحب پڑھیں گے، تو وہ یہ باتیں کہہ رہے تھے، اور اتنا زیادہ انہوں نے کہا کہ مطلب مجبور ہو گیا میں بولنے پر کہ بھائی اس کو اللہ نے بار بار کتاب مبین کہا، اس کو بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور کہا۔ نور کو بھی دیکھنے کے لیے آنکھیں ضروری ہوتی ہیں، اندھا آدمی نور کو بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اسی طرح مبین جو کہ وہ بولنے والے کو کہتے ہیں، اپنا ما فی الضمیر کے اظہار کرنے والے کو کہتے ہیں۔ لیکن یہ کہ جب آپ کوئی بندہ بول رہا ہے اپنا مطلب ظاہر کر، اگر آپ اس کی زبان سمجھتے ہیں تب سمجھیں گے نا، بے شک آپ کے کان ہیں، لیکن اگر آپ اس کی زبان ہی نہیں سمجھتے، وہ کسی اور زبان میں گفتگو کر رہا ہے، آپ وہ زبان نہیں سمجھتے، تو پھر گونگا وہ ہے یا آپ ہے؟
جناب تو وہ کر رہا ہے. ہاں. یہ جو گونگے ہوتے ہیں یہ اصل میں بہرے ہوتے ہیں. یہ دوسروں کی سن ہی نہیں سکتے تب وہ زبان نہیں سیکھ پاتے. آپ دیکھ لیں جو بھی پیدائشی گونگے ہوتے ہیں وہ بہرے بھی ہوتے ہیں. اسی لیے ان کو گونگے بہرے کہا جاتا ہے. تو اگر آپ کو زبان نہیں آتی تو پھر گونگے اور صامت آپ ہیں. تو یہ آپ کا قصور ہے نا کہ اس کا قصور ہے. جناب امیر نے ایک دفعہ یہ لفظ استعمال کیا اور اس کے بعد پھر اس کتاب کی شامت آ گئی. جب سے یہ لفظ جو ہے ناطق کا یہ ان کے ہاتھ چڑھا ہے ذاکروں کے، اس وقت سے پھر انہوں نے کتاب اللہ کی معاذ اللہ بہت درگت بنائی ہے کہ رہے نام اللہ کا. صحیح، بالکل صحیح. وہ صرف جنگ صفین میں ایک دفعہ کہا ہے جب انہوں نے قرآن نیزوں پر اٹھائے کپڑوں میں باندھ کے، تو آپ نے فرمایا اتنی تعداد میں قرآن کے نسخے کہاں سے آ گئے؟ کوئی پریس لگا ہوا تھا تو مطلب یہ کہ اتنی تعداد میں قرآن چھپ چکے تھے کہ ہر ایک کے پاس جناب ایک نسخہ آ گیا ہے اور اس نے کپڑے میں باندھ کے نیزے پہ ٹانگ لیا. یہ اینٹیں ہیں. تو اس وقت آپ نے فرمایا اضربوا ولو علی صحفہم انا کلام اللہ الناطق. مارو ان کو چاہے ان کے صحیفوں پر لگے. اس کی مت پرواہ کرو کہ انہوں نے قرآن اٹھایا. اتنی تعداد میں قرآن نہیں ہو سکتا. میں کلام اللہ کا ناطق کلام ہوں. یہ لفظ ایک دفعہ آپ نے فرمایا. تو اس وقت سے لے کے جناب شامت آ گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کہہ رہا ہے. اب یہ انٹرپریٹیشن اگر ساری کی ساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتی تو قریش مکہ کہتے کہ الفاظ ہیں کچھ اور ہیں اور آپ مطلب کچھ اور بتا رہے ہیں. وہاں بار بار یتلو علیہم آیاتی، آیات کی تلاوت کرتے تھے. بالکل بیان ہی اسی طرح. یہ نماز میں پڑھتے تھے تو وہ سن کے جناب وہ جمع ہو جاتے تھے، یہ شور مچاتے تھے یا حملہ کرتے تھے. جو بھی کرتے تھے اگر سمجھتے تھے تو کرتے تھے نا. یہ مبین کتاب کی آیات ہیں. لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. شاید آپ گھلا دیں گے یا ہلاک کر دیں گے، زیادہ اچھا مانا ہے. لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، کہ یہ ایمان کیوں نہیں لا رہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مطلب ایک رات دن ایک کیا ہوا تھا. بالکل پہلے جس طرح آپ پڑھ چکے ہیں سورہ نوح میں کہ میں نے جناب رات کو بھی اور دن کو بھی تخلیق کی. آپ بھی اسی طرح جناب کوئی لمحہ جو ہے وہ فروگزاشت کیے ہوئے، مطلب یہ کہ فروگزاشت کیے بغیر کتاب اللہ کی اور اللہ کی طرف سے دی گئی ڈیوٹی جو ہے اس کو انجام دینے میں فروگزاشت نہیں کرتے تھے.